بزرگان محترم، جو مضمون چل رہا ہے اسی کے تعلق سے آج بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم۔ مفہوم یہ ہے کہ اپنے مردوں کے محاسن، کمالات، خوبیاں یہ تم بیان کرو۔ اور کل میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مرنے والے کی برائی کرنے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، سابق محتمم ام المدارس دارالعلوم دیوبند، حضرت کا یہ ملفوظ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ جب کسی چیز سے روکتا ہے تو صرف اس سے روکتا نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں وہاں تک پہنچانے والی ہوتی ہے، یعنی سبب بنتی ہے، تو شریعت نے اس سے بھی روک دیا تاکہ معاملہ وہاں تک پہنچے ہی نہیں۔ جیسے شرک سے روکا شریعت نے، تو صرف شرک سے نہیں روکا بلکہ اسباب شرک سے بھی روکا ہے، یعنی جو چیزیں شرک تک پہنچا سکتی ہیں شریعت نے اس سے بھی روک دیا۔ اسی لیے دیکھیے، کسی ولی کو تو چھوڑیے آپ، نبی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، نبی کو بھی۔ روایت میں ہے صحابہ کرام نے اس کی خواہش ظاہر کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا۔ یہ کیوں بند کر دیا؟ کیا ہوا منور، کیوں بند کر دیا؟ انجینئر بہت ہو گیا آپ نے، کیوں بند کر دیا؟ آپ چالو رکھیں۔ جی، نماز جنازہ میں اسی لیے رکوع اور سجدہ نہیں رکھا۔ کیوں؟ سامنے کیا ہے؟ میت ہے۔ اور جو مسلمان اگر رکوع اور سجدہ رکھتے بھی تو ان کی نیت تو یہ ہوتی کہ ہم رکوع اور سجدہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن شریعت نے اس کا بھی لحاظ کیا کہ عمل کرنے والوں کی نیت چاہے صحیح اور درست ہے، لیکن جو دیکھنے والے ہیں کہیں وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، کہ کہیں وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ چلے ان الذین آمنوا کو چھوڑ دے، جو بیچارے ایمان کی دولت سے محروم ہیں، اگر وہ دیکھتے تو وہ سوچتے کہ ہم بت کے آگے ڈنڈوت کرتے ہیں، جھکتے ہیں، تو یہ لوگ بھی تو وہی عمل کر رہے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اس لیے رکوع اور سجدہ نہیں رکھا نماز جنازہ میں، بلکہ اس سے آگے نماز جنازہ کو چھوڑیے، قبر پر میں اور آپ حاضری دے تو وہاں پر تلاوت تو کر سکتے ہیں کہ تلاوت کر کے مردے کو کیا کر دے؟ بخش دے، ثواب کا ایصال کر دے، یعنی ثواب پہنچا دے۔
لیکن اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہتا ہے تو اسے کہا گیا کہ اپنا رخ کدھر کر لے؟ قبلے کی طرف کر لے، اور قبر کی طرف کیا ہو جائے؟ پیٹھ ہو جائے۔ باقی طریقہ فقہا نے یہ لکھا ہے جب قبر پر حاضری ہو تو کہاں کھڑے رہنا چاہیے؟ تو فقہا نے یہ لکھا کہ میت کا جہاں پر چہرہ ہوتا ہے وہاں جا کر کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم لوگ بہت سی مرتبہ یا تو سینے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، یا درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یا پاؤں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کئی آدمی ہیں تو مشکل ہوگا کہ سب نہیں کھڑے رہ سکتے، ورنہ آدمی اکیلا گیا ہے، تنہا ہے، اور قبر پر جا کر وہ کیا کر رہا ہے؟ ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو وہ بالکل جو میت کا چہرہ ہوتا ہے وہاں جا کر وہ کھڑا رہے گا۔ اب چاہے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، چاہے بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرے۔ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرے تو پھر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا تو کیا کرے گا؟ چہرہ قبلے کی طرف کرے گا اور پیٹھ یہ قبر کی طرف جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شریعت کا یہ حسن ہے کہ وہ کسی چیز سے روکنا چاہتا ہے تو صرف یہی نہیں کہ اس سے رک جاؤ، بلکہ اس سے پہلے سے جو ہے وہ منع کر دیا۔ شریعت زنا سے روکنا چاہتی ہے کہ آدمی زنا میں مبتلا نہ ہو، زنا نہ کرے، تو یوں نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، بلکہ زنا تک پہنچانے کا جو سبب بنتی ہے عام طور پر جو چیز، وہ کیا ہے؟ بدنگاہی ہے، بری نظر سے کسی کو دیکھنا، کسی خاتون کو، کسی عورت کو، یا خاتون اور عورت کا مرد کو دیکھنا۔ تو شریعت نے یہ فرمایا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو تو شرمگاہ کی آٹومیٹک حفاظت ہو جائے گی۔ یعنی ایک فائدہ، کھلا فائدہ ایک معلوم ہو گیا کہ نگاہ کی حفاظت کر لو تو آٹومیٹک شرمگاہ کی کیا ہو جائے گی اسیم بھائی؟ وہ حفاظت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ یہ اس کا کھلا فائدہ ہے۔ ایک عجیب فائدہ اور بیان فرمایا گیا، مفہوم ہے کہ جو غیر محرم پر بری نگاہ نہیں ڈالے گا، نگاہوں کی حفاظت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس عطا فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہمیں یہ جو عبادت میں لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ نظروں کی حفاظت نہ کرنا ہے۔ جو آدمی نظر کی حفاظت نہیں کرتا اسے پھر عبادت میں لطف نہیں آتا، عبادتوں میں سے اس کا لطف وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ اڑ جاتا ہے کہ نظروں کی حفاظت نہیں کی۔ اور یہ بڑا مشکل ہے، یہ اللہ نے ایسی بنائی ہے آنکھ کو اور پلکیں، ایک سیکنڈ میں نیچے جھکا لو یا ایک سیکنڈ میں اوپر جو ہے کر لو۔ اور آدمی بد نگاہی کیسے کرتا ہے؟ کوئی دیکھ رہا ہے تو نظر ہٹا لی، نہیں دیکھ رہا ہے تو نظر ڈال دی۔ اسی لیے اقبال نے کہا، اکبر الہ آبادی نے سعد اللہ صاحب کہا کہ اس میں بڑے بڑے بھی مبتلا ہے، کہ جو کیا ہے نیک سمجھے جاتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، یہ بدنگاہی کے فتنے میں، بدنگاہی کے عذاب میں۔ تو اکبر الہ آبادی نے شیخ صاحب لکھا ہے کہ شیخ خلاف قبلہ تھوکتے بھی نہیں، شیخ خلاف قبلہ تھوکتے بھی نہیں اور اندھیرے اجالے میں چکتے بھی نہیں۔
تو یہ نظروں کی جو ہے وہ حفاظت یہ بہت ضروری ہے. عبادتوں میں لطف نہیں آتا تو دیکھیے کہ کہیں ہم اپنی نظروں کو جہاں نہیں ڈالنا چاہیے وہاں تو نہیں ڈال رہے ہیں. اور آج کے دور میں یہ دیکھو جو میرے ہاتھ میں یہ بھی داخل ہے، اس میں آپ جائیں گے ہر طرح کی چیزیں آپ کو ملے گی. اس میں اگر نامحرم عورتوں کو دیکھا، غیر محرم عورتوں کو دیکھا، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، ایف بی ہو، انسٹا ہو، یوٹیوب ہو، جتنے بھی سوشل پلیٹ فارم جو ہیں تو اس کا بھی وہی گناہ ہے. اب لوگ ادھر نہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ نہ دیکھنے کی چیزیں آدمی جو ہے وہ دیکھتا ہے. بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کا ایک فائدہ یہ بتایا گیا کہ جو نظروں کی حفاظت کرے گا تو اسے عبادت میں حلاوت اور لذت محسوس ہوگی. اور علماء نے لکھا کہ جب عبادت میں لذت اور حلاوت محسوس ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاتمہ پھر ایمان پر ہوگا. تو دیکھیں نظروں کی حفاظت ایمان پر خاتمے کی اور حسن خاتمہ کا کیا بن رہی ہے، سبب جو ہے وہ بن رہی ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ صرف یہ نہیں کہا کہ زنا سے رک جاؤ، بلکہ وہاں تک پہنچانے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے، بدنگاہی ہے، بد نظری ہے. تو اس سے بھی جو ہے وہ روک دیا تاکہ معاملہ وہاں تک نہ پہنچے. اب آ جائیے اصل بات پر. مردے کی برائی مت بیان کرو، تو پہلے سے اس کا انتظام کر دیا کہ مردے کو غسل کون دے، جو اس کے قریبی رشتہ دار ہے، جو قریبی لوگ ہیں وہ دے، تاکہ اللہ نہ کرے اگر مردے کے اندر کوئی ایسا عیب دیکھ لیا، کوئی غلط چیز جو ہے وہ محسوس کی تو اس کے قریبی لوگ ہوں گے تو الیاس بھائی وہ باہر جا کر لوگوں کو نہیں بتائیں گے. اس لیے یاد رکھو غسل میت کو مرد ہے تو جو اس کے قریبی رشتہ دار ہے ان کو حاضر ہونا چاہیے اور ان کو جو ہے دینا چاہیے. عورت ہے تو جو قریبی رشتہ دار ہیں تو وہ حاضر ہوں. ہاں یہ غسل میت جو ہے ذاکر بھائی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں آتا دینا، تو اس لیے لوگ حاضر نہیں ہوتے اور غسل نہیں دیتے. تو یاد رکھیے یہ بالکل ویسا ہی غسل ہے جیسا میں اور آپ جمعہ کا غسل کرتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. میت کو غسل دینا کوئی الگ سے کوئی مخصوص طریقہ آپ سمجھ چچا نہیں ہے. جیسے ہم لوگ خود غسل کرتے ہیں اپنا تو ویسے ہی میت کو جو ہے وہ دینا ہے، کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے پھر بھی آدمی نہیں جانتا تو جو جاننے والے ہیں ان کو کہے کہ آپ ہمیں بتاتے جائیے ہم کیا کرتے ہیں، وہ غسل وہ دیں گے اپنے بندے کو، اپنے رشتہ دار کو، تو وہ بتاتا جائے گا اور آپ اس طریقے سے کرتے جو ہیں وہ جائیے جیسے ہم غسل کرتے ہیں. دیکھیے میں بہت آسان آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، چلتے سنتے جائیے آپ. کوئی اس میں الگ سے یہ نہیں ہے، ایک دو چیزیں خالی الگ سے آئے گی، وہ بھی ضروری نہیں ہے کرنا. آپ نے کیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب آپ مجھے بتاتے جائیے، بولیے گا آپ لوگ. میں اور آپ جب غسل کریں گے تو پہلے کیا کرنا ہے، اب تو اس طرح بول رہے ہیں وہ میں سناتا رہتا ہوں ہے ذاکر بھائی. پتہ نہیں جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، شاعر کہتا ہے پتہ نہیں جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، خدا کرے کچھ نہ سمجھے کوئی. تو آپ تو اس طرح بول رہے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. وضو کرنا ہے، پہلے کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے. جب بھی غسل کرو ابراہیم بھائی پہلے کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے. تو پہلے ہم وضو کریں گے غسل کے اندر. حالانکہ غسل میں وضو انکلوڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ غسل کا ایک فرض کیا ہے، پورے بدن کو دھونا اور بال کے برابر جگہ خشک اور ڈرائی نہ رہ جائے. تو آ گیا نا، لیکن پھر بھی بتایا گیا عبدالحفیظ چچا کہ کیا کرے، پہلے
وضو کرے. غسل جب ہم کریں گے چاہے مرد ہو یا عورت ہو پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو جو ہے وہ کرنا ہے. اب وضو ہم کریں گے تو وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد جو فرض کے علاوہ چیزیں ہیں وہ بھی ہم کرتے ہیں، لیکن میت کے لیے علماء نے یہ لکھا کہ جب وضو میت کو کرائیں گے تو خالی فرائض پر اکتفا کریں گے. کس پر اکتفا کریں گے؟ خالی فرائض پر اکتفا کرنا ہے. تو فرض کتنے ہیں؟ 4 ہے. نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 سر کا مسح کرنا، نمبر 3 ہاتھوں کو نصیر بھائی کوہنیوں سمیت جو ہے وہ دھونا ہے، اور نمبر 4 کیا ہے؟ پاؤں کو دھونا ہے. تو اب کیا رہ گیا؟ منہ میں پانی نہیں ڈالنا ہے، ناک میں پانی نہیں ڈالنا ہے، مسح نہیں کرانا ہے. یہ چیزیں نہ کرائی تو کوئی حرج نہیں، اور اگر کرانا بھی چاہے تو کرا دیجئے کہ اس کے ناک میں. لیکن یہ ہے لکھا ہے کہ مردے کو صرف کیا کرو؟ فرائض پر اکتفا کرو کہ 4 جو وضو کے فرض ہے وہ مردے کو دھلایا جائے. اس کے بعد غسل ہے. غسل کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں. کیا ہے؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے بدن کو دھونا کہ بال برابر جگہ بھی خشک اور ڈرائی یہ نہ رہ جائے. تو ہو گیا. تو میت کو پہلے 4 فرض کیا کر دو؟ چہرہ دھلا دو، ہاتھ دھلا دو، اور سر کا کیا کر دو؟ مسح کر دو، پاؤں دھلا دو. یہ وضو ہم نے کرا دیا. اور اس کے بعد غسل. تو غسل میں 3 فرض بتا دیے. البتہ اتنا خیال رکھنا ہے مجھے اور آپ کو بھی، میں اور آپ بھی غسل کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ پہلے سیدھی طرف سے ابتدا کرنا ہے. کیا کرنا ہے پہلے؟ سیدھی طرف. تو جو سیدھی طرف ہے اس کو پہلے دھو لو، اور الٹی طرف ہے اس کو بعد میں دھو. اس کے بعد تو مردے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ پہلے کیا کرو؟ اس کا جو سیدھی طرف کا حصہ ہے مردے کا، میت کا، وہ اس کو دھلا دو، اور اس کے بعد وہاں کا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دھلا دو. اب زندہ آدمی جب غسل کرتا ہے وہ منہ میں پانی ڈالے گا، کلی کرے گا تو پانی باہر نکال دے گا، وہ اس پہ قادر ہے کیونکہ اس میں زندگی ہے. اور ناک کے اندر بھی وہ پانی ڈالے گا، وہ باہر آئے گا. اب یہ میت ہے، یہ 2 کام میت نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی کہہ لیجیے. تو کیا کرنا ہے؟ وہ جو روئی ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے یہاں صاف کر لینا ہے پانی سے. پھایا اس کو کیا بولتے ہیں؟ روئی کا پھایا. گجراری میں کیا ہے؟ پھایا کیا؟ تو اس کو جو ہے وہ یہاں پر 3 مرتبہ وہ گھما لیا. اب اندر منہ میں پانی نہیں ڈالنا ہے ورنہ وہ اندر چلا جائے گا، میت تھوڑی باہر پانی نکالے گا. اس لیے یہاں اوپر اس کو 3 مرتبہ. اور پھر وہی روئی کا پھایا ناک صاف کرا دو. یہ سیدھا اس کو کر کے ایک طرف سے صاف کیا اور دوسری طرف سے جو ہے وہ اس کو صاف کر لیا. تو یہ ایک الگ سے جو ہے یہ 2 چیزیں اس کے اندر ہو گئی. اب پورے بدن پہ پانی ڈال دیا ہے، سیدھی طرف بھی الٹی طرف بھی. تو ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ صابن یا جو چیز بھی آدمی بدن پر ملے گا تو ڈرائی ہے، اگر باڈی خشک ہے تو وہ چیز صحیح طرح لگے گی نہیں. تو باڈی کو ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ تر کرتے ہیں، بھگوتے ہیں. تو اس لیے پہلے میت کو اور مردے کی باڈی کو کیا کر دو؟ پورا غسل کرا دو، وہ بھگو دو. اب پرانی کتابوں میں یوں لکھا ہے، آپ کو ملے گا کہ بیری کے پتے، نہیں بھائی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ پہلے بیری کے پتے، بورڈی الیاس بھائی، تو اس کے جو پتے ہوتے وہ پانی ہوتا تھا وہ ڈالا جاتا تھا. کیوں؟ اس سے بدن اچھی طرح صاف ہوتا ہے. اب بیری کے پتے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ یہ جو صابن آ گئے ہیں، اور دوسرا وہ کیا بولتے ہیں؟ جیل یا کیا بولتے ہیں؟ شیمپو. جی جزاک اللہ. کہ شیمپو، شاور جیل، یہ جو ہے یہ بھی وہی کام کرتی ہے جو بیری کے پتے کرتے تھے. تو بیری کے پتے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ہوتے تو آپ بدا انڈیا کی پارسل منگاؤ پڑے اس وقت یہ ابھی سمجھا کہاں بوڈی ہو جانا.
جیسے آپ تو کہ باندھنے بوڈی نہیں ہے، فلانا ہاتھے دوستی نہیں ہے، وہ بولتے ہیں نا، تو وہ اب یہاں تو جو ہے وہ ہوتے نہیں، تو خیر یہ صابن وغیرہ اب وہ لگا دو. اس میں بھی لگانے میں بھی ابتدا کہاں سے کرو؟ سیدھے ہاتھ کی طرف سے، سیدھی طرف سے، اور پھر الٹی طرف سے، اور پانی بہا دیا، ہو گیا. اب ایک چیز شروع میں ہم کراتے ہیں، استنجا، کہ کیا کرائے گا؟ پیشاب کی جگہ چھوٹے استنجے کی اور بڑے استنجے کی جو جگہ ہے اس کو دیکھا جائے گا شروع میں، کہ اگر ناپاکی لگی ہو تو کیا کر دے؟ صاف کر دے. پیشاب کرانا نہیں ہے میت کو، یاد رکھنا. اگر گندگی ہے تو اس کو صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب ایک چیز میں نے کہا نے لکھی ہے، وہ ہم لوگ نہیں کرتے زندہ، لیکن میت کے لیے کر دو. نہیں کیا تب بھی غسل ہو جائے گا. جب غسل ہو جائے تو میت کو بٹھا دو. کیا کر دو؟ بٹھا دو. ہاں، اور بٹھانے کے بعد یہاں آہستہ آہستہ اس کے پیٹ کو کیا کرو؟ دباؤ. کیوں کرنا ہے؟ کیوں دبانا ہے؟ تاکہ گندگی اور نجاست ہے تو وہ کیا ہو جائے؟ باہر نکل جائے. اور نکل جائے تو اس کو کیا کر دو؟ صاف کر دو. تو ایک چیز ہم وضو کے بعد میت کو شروع میں یہ بھی کرتے ہیں، وہ ظاہر ہو جائے گی کہ کیا کرنا ہے. شرم گاہ کو ہم تو خود کر لیتے ہیں صفائی اس کی، جو زندہ آدمی ہے غسل میں، تو یہاں کرنا ہے. یہاں ایک بات یاد رکھو، حدیث میں حضور نے مفہوم ہے دونوں ہاتھ کہاں استعمال کرنے ہیں، دونوں پاؤں کہاں استعمال کرنے ہیں. یہ بھی ناصر بھائی اسلام کا حسن ہے، اس نے بتایا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے جو جی میں آیا وہ کر دیا، نہیں، یہ بھی بتا دیا کہ سیدھا ہاتھ کہاں استعمال کرنا ہے، الٹا ہاتھ کہاں استعمال کرنا ہے، سیدھا پاؤں کہاں استعمال کرنا ہے، الٹا پاؤں کہاں استعمال کرنا ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، اس سے علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے بتا دیا کہ یہ کہاں استعمال کرنا ہے. اب غسل میں اچھے خاصے لوگ ہاشم بھائی یہ غلطی کرتے ہیں، دیکھ لینا آپ، یہ جو میں آگے بات بتانے جا رہا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ الیاس بھائی غلطی کر لیتے اچھے خاصے لوگ کہ میت کو جو استنجا، وہ جو صاف کرتے ہیں صفائی، کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے؟ لیفٹ. ذاکر بھائی کرنا چاہیے، لیکن کرتے لوگ رائٹ ہے. اس موقع پر یاد نہیں رکھتے یا یاد رہتا نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ دوسری بات، غسل میں مردے کی ایک اور چیز، یہ جو سطر ہے ہمارا، بلا ضرورت آدمی خود کے سطر کو بھی نہ دیکھے. بلا ضرورت، جب خود کے سطر کو بلا ضرورت نہیں دیکھنا ہے تو پھر غیر کا تو بدرجہ اولا نہیں دیکھنا ہے نا. اب یہ سب جب خود کا نہیں دیکھنا ہے تو غیر کا تو بدرجہ اولا نہیں دیکھنا ہے. تو ایک تو سطر کو نہ دیکھے، اس لیے غسل دے میت کو تو اہتمام کرے کہ اس کا سطر نظر نہ آئے. سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ ارے یار سعد بھائی آپ تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں. شافی ہے تو کیا ہے، یہ وافی ہے، اتنا کافی ہے. اس میں اس میں کوئی نہیں کہاں معاف ہے. ان کے یہاں تو رخصت ہے، ہمارے سے یہ تو زیادہ جا رہے ہیں. ارے نہیں ہے یار، اس سے اچھا ہے میرا، آپ یہ پکڑ لو. ہے کہاں ہے؟ یہاں سے ناف سے لے کر گھٹنے. اب یہاں مسئلہ ہے، یاد رکھو، ایک اور مسئلہ یاد رکھنا، آپ کو کام دے گا. ہم ہے نا ایسی جگہ رہتے ہیں اشفاق بھائی કે સાલા બરા પચરંગી આપણે કહે ને, આપણે બધા પચરંગીમાં રહેલા છે લંડનમાં. દુનિયાભરથી લોકો આવેલા, જાત જાતના ને ભાત ભાતના લોકો બધા આવેલા. તો ઇલિયાસભાઈ આપણે ગામડામાંથી એક તો રહીને આવેલા યાર, મેંડકના કુવા, હું કે કુવાના મેંડક આપણે. तो अब वहां सिर्फ एक खास किस्म की चीजें देख के हम आए होते हैं, और यहाँ आते हैं तो फिर अचंभे में पड़ जाते हैं कि यार लोग अजीब अजीब तरीके से करते हैं सब हैं. मैं नया आया तो मैं प्रेस्टन उतरा था मेरे बड़े अब्बा के यहाँ. एक मस्जिद में सादुल्ला साहिब नमाज के लिए गया प्रेस्टन में. मेरे चचा मुझको ले जाते थे. મને કે ચાલ એમ કે મગરો બધી નમાઝ એમ કે બધી મસ્જિદમાં જાય એમ કે મેં બધાને ઓળખું અહીંયા, તું પઢાવજે એમ કે તો નંબર લાગી જાય. है जाकिर. तो कि चल अपने जाते हैं. तो वहाँ जितनी मसाजिद थी हमारे हजरात की, तो वहाँ मेरे बड़े अब्बा मुझे ले जाते थे, अल्लाह मरहूम को गरी के रहमत करे, अब्दुल रहीम मालविया.
تو ایک مسجد میں ہم ذرا لیٹ پہنچے تو نماز کھڑی ہو گئی تھی، تو اب تو نماز پڑھانے کا کوئی چانس ہی نہیں. تو میں نے نماز پڑھی. ابو سمجھ چچا تو میرے بازو میں میرے پڑوس میں جو صاحب نمازی کھڑے تھے انہوں نے نماز کس طرح پڑھی پتا ہے؟ انہوں نے بالکل آپ نے جنہیں کہ نا کال باندھو نہیں، اللہ اکبر اور یوں ہی کھڑے ہر رکعت میں. اب تو اپنا دماغ تو چکرا رہا ہے، کبھی یہ چیز دیکھی نہیں ہے، کبھی یہ چیز دیکھی نہیں. میں نے کہا یار یہ کیا کر رہا ہے؟ کر وہ ایسا رہا ادھر نماز میں دل اپنا نہیں لگتا کہ میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے. تو میں موٹا باجی نے نماز پڑھی کہ میں نے کہ દીકરા બધું જોયા કરવાનું જોયા કરવાનું એમ કે જે જેમ કરે તેમ. تو خیر بہرحال پھر بعد میں کتاب پڑھنے کا موقع ملا تو معلوم ہوا کہ حضور نے اس طرح بھی نماز پڑھی ہے. اب اس کا مطلب نہیں کہ الیاس بھائی ہمیں فجر کی وہ چالو کر دی ہے، تو وہ مت کرنا. وہ خیر نماز میں بھی یاد رکھنا، جیسے شراب اللہ نے ایک دم سے یہ نہیں کہا کہ شراب سے رک جاؤ، دھیرے دھیرے کیا ہے شراب کی ممانعت آئی ہے. روزے ایک دم سے فرض نہیں ہو گئے مالداروں پر، دھیرے دھیرے وہ آئے. اسی طرح نماز کے اندر بھی دھیرے دھیرے تبدیلی آئی ہے. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا یہ شروع میں ویسی نہیں تھی. نماز کے اندر بھی کیا ہوئی ہے وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں نماز کے اندر. صحیح حدیث ہے آج بھی، سنت نہیں حدیث، کہ نماز میں جائز تھا کہ آدمی دیر سے آتا اور امام صاحب نے قول باندھ دیا ہے، یعنی امام الانبیاء حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہہ دی اور کوئی صحابی لیٹ آئے تو آ کر وہ جہاں کھڑے ہونے والے تھے، مان لو کہ اخیر میں جو کھڑے وہ ابو سمجھ چچا ہے، اب ان کے بازو میں مجھے کھڑا رہنا ہے، تو وہ آ کر پوچھتے تھے کہ کتنا بھی رکعت، وہ پوچھتے تھے. اور وہ نمازی کے لیے ابراہیم بھائی بولنا جائز تھا، ہاں اس کی نماز خراب نہیں ہوتی تھی، وہ کہتا تھا کہ بیجی رکعت. پر جائز بھی ہوتے نا الیاس بھائی، تو باجی نے تو نہیں پوچھوانا ہے. ہاں نکی نہیں بھائی، جی ہاں. تو نماز میں بات چیت کرنا بھی جائز تھا، تو بات چیت میں وہی آ گیا. اسی لیے بعض عرب کو آپ دیکھیں گے کیا فون میں وہ نماز میں ہے رنگ آوا کر اٹھا انا فی الصلاۃ، تو وہ کیوں حدیث میں پڑھا ہے اس نے؟ ارے بھائی وہ منسوخ ہو چکی ہے، وہ حدیث کیا ہو چکی ہے منسوخ ہو چکی ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ وہ حدیث پڑھ لی، تو اس لیے احادیث کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے علماء نے فرق کیا، ایک ہے حدیث اور ایک ہے سنت، اور ہمارا نام اہل السنت والجماعت ہے. ہم کس کو پکڑیں گے؟ سنت کو جو ہے وہ پکڑیں گے. ہاں تو سنت کہ حضور کا آخری عمل کیا تھا ہم اس کو لیں گے، خلفائے راشدین کا عمل کیا تھا تو ہم اس کو جو ہے وہ لیں گے. خیر بہرحال میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. امام مالک علیہ الرحمہ کے یہاں یاد رکھو، میں نے کہا نا کہ یہ سطر میں گھٹنا داخل ہے کہ نہیں یہ آپ کو سمجھانا ہے. ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں سطر میں گھٹنا داخل ہے. چلے میں آسانی کے لیے سمجھاؤں کہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو میری طرف دیکھیے، وضو یہاں تک کریں گے یا یہاں تک کریں گے؟ یہاں تک یا یہاں تک؟ یہاں تک ہے نا. اس کو فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں غایت مغیہ میں داخل ہے. غایت کیا ہے؟ مغیہ میں، یعنی یہ بھی داخل ہے، یہ حصہ بھی کیا ہے یہ داخل ہے. کسی نے یہاں تک دھویا تو نہیں ہوگا، یہ بھی داخل ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک دھوتے تھے. حضرت ابو ہریرہ، اور ابھی شیخ زمن نے بتایا نا یہاں تک ہے. ہاں تو وہ یہاں تک جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوتے تھے. کیوں دھوتے تھے وہ پھر کبھی آپ کو سنائیں گے، آج اس کا موقع نہیں ہے. تو بہرحال یہ غایت مغیہ میں کیا ہے داخل ہے. اسی طرح گھٹنا یہ داخل ہے، یعنی یہاں تک نہیں پہنیں گے، یہاں تک پہنیں گے. سمجھ آیا؟ یہاں تک نہیں بلکہ یہاں تک کہ یہ پورا گھٹنا کیا ہوگا ڈھکنا پڑے گا، وہ جو ہے وہ ڈھک جائے گا. تو یہاں تک نہیں بلکہ یہاں تک. اب سنو یہاں اختلاف ہو گیا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ طرح طرح کے لوگ ہیں یہاں پر، خاص کر ہم جہاں پر رہتے ہیں. امام مالک علیہ الرحمہ
ائمہ اربعہ میں سے دوسرے نمبر کے بڑے شخص حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بعد ان کے مسلک میں گھٹنا یہاں تک سطر میں داخل نہیں ہے، یہاں تک ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ اس لیے جو مالکی لوگ ہیں وہ فٹ بال کھیلتے ہیں یا پھر سوئمنگ کرتے ہیں تو انہوں نے کہاں تک پہنا ہوتا ہے؟ یہاں تک پہنا ہوتا ہے. ارے بعض مرتبہ نماز بھی پڑھنے آتے ہیں تو کہاں تک پہنا ہوتا ہے؟ હા, એટલે ઇલિયાસભાઈ પહેલા જોવાનું કે કોણ છે, નહીં તો જઈને આપણે કેવું તો क्या ढांकीने કેમ नहीं आए होता और આપણું ढांकी दे है. समझ आ रहा है? क्योंकि उनके यहाँ क्या है, इतना ही है. जैसे इमाम मालिक अलैहि रहमा के यहाँ फजर की सुन्नत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरत नहीं पढ़नी. यानी पढ़ेंगे तो चलेगा, पढ़ना है, लेकिन सिर्फ सूरह फातिहा भी अगर पढ़ी तो सिर्फ फजर की सुन्नत वो हो गई. क्यों? वो कहते हैं, वो फरमाते हैं, मफहूम है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी सुन्नतें हुजूर अदा फरमाते थे, सबसे तेज और फास्ट सुन्नत अगर कोई पढ़ते थे तो वो फजर की होती. बहुत फास्ट पढ़ते थे हुजूर. फास्ट का मतलब ये नहीं कि हमारी तरफ फास्ट, समझ आया? यानी खत्म होने के एतबार से, जो उसका वक्त है उस एतबार से. वरना तादील अरकान तो जरूरी है, આપણે તો એટલા જલ્દી જલ્દી કરે वो नहीं. तो इमाम मालिक ने ये समझा कि हुजूर पढ़ते ही नहीं था ना, कि वो छोटी सी सूरत है कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद, तो पढ़ने में कितनी देर लगी. तो इसी तरह इमाम मालिक के यहाँ दाखिल नहीं है. इसलिए कोई करता हो उनकी नमाज हो जाएगी, हमारी नहीं होगी. खैर, मैं आपको ये समझा रहा था कि नाफ से लेकर कहाँ तक, घुटने तक इतना हिस्सा दाखिल है. तो मैयत को गुस्ल दो तो इतना हिस्से को कवर करो, और जब कवर करेंगे, धोएंगे, तो टाउल 4 रखो कि एक टाउल धो लेंगे तो वो जब धुल जाएगा, वो भीग जाएगा टाउल, तो उसमें भी फिर मैयत के जो आज़ा है, जो सतर है, वो नजर आना शुरू हो जाता है. इसलिए उसको हटा के फिर उस पर क्या डाल दो, दूसरा डाल दो, उसको तब्दील कर दो, खुश. और फिर मैंने 4 क्यों कहा, 2 फिर चाहिए पूरी बॉडी क्या करने के लिए, खुश्क करने के लिए, वो ड्राई करने के लिए. खैर, ये बात वैसे ही आ गई. मैं तो आपको कुछ और कहने वाला था. मैं समझा रहा था भाई गुस्ल दो, कोई नया तरीका इसमें नहीं है, कोई नया तरीका नहीं है. जैसे हम देते हैं उसी तरह से जो है वो गुस्ल देना है. और ये बिठाना भी जरूरी नहीं है, बिठा दिया तो अच्छा है कि वो नजासत क्या हो जाएगी, वो निकल जाएगी. अब नजासत निकली तो नए सिरे से गुस्ल देना है? नहीं. कल मैंने आपको बताया था ये गुस्ल कैसा है. हाँ, इब्राहिम भाई आपने शबे बारात की रात कर दिया. खैर, तो इसलिए नहीं करना है. बाज़ मतलब वो खून निकल आता है, और ये दबाने में हमारे साथ अपनी मस्जिद में हुआ ऐसा हवे साहब कि वो सफाई नहीं हुई होगी, दबाया तो नजासत वो गंदगी निकल रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे. अब क्या करें, तो कफन में लग जाएगी. हमारे यहाँ हुआ, बदर आलम भाई को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, वो जो हैं ये रखते हैं, क्या कहते हैं उसको, नैपी. इसलिए नैपी भी रख छोड़ो. हमारे यहाँ तो मस्जिद में ये देते हैं, तो नैपी ऐसे वक्त में फिर क्या पहना दो, नैपी पहना दो, हो गया. चूंकि वो तो अब ये करने वाली नहीं, नैपी पहनाएंगे तो वो किस में नहीं लगेगी, उसके अंदर जो है वो नहीं लगेगी. खैर, बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था वहां से रोक दिया कि गुस्ल कौन दे, करीबी जो है वो दे. खैर, बहरहाल, जाने वाले हम अब्दुल कादिर चचा के ताल्लुक से 2-3 दिन से शुरू कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला दरमियान में इसी ताल्लुक से कुछ काम की बातें आ जाती है. तो एक बात कहकर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, वो हम सब के काम की है. उलमा ने लिखा है, मफहूम है कि जैसे अब्दुल कादिर चचा रावत वो अल्हम्दुलिल्लाह बहालत ईमान दुनिया से गए. कैसे गए, ईमान की हालत में वो दुनिया से गए. तो जाने वाला तो ईमान की हालत में दुनिया से चला गया, अब उसे कोई खौफ नहीं है कि उसकी मौत ईमान पर नहीं होगी. अब उसे कोई खौफ नहीं रहा, वो तो ईमान की हालत में ईमान को बचाकर क्या है वो चले गए. फरमाया जो बाकी है, जो जिंदा है, अब
جو ایمان والا دنیا سے گیا ہے اس سے ایک چیز یہ سیکھنے کی ہے مجھے اور آپ کو، کہ جیسے وہ اس دنیا سے ایمان کی متاع، ایمان کی مایا، ایمان کا سرمایہ، ایمان کی دولت، وہ جیسے اس کو بچا کر لے گئے، ہم بھی کوشش کریں کہ جب ہم دنیا سے جائے تو بحالت ایمان جائے، ایمان کی حالت میں جو ہے وہ جائے، کہ شیطان ایسے وقت میں ایڑی چوٹی کا جو ہے وہ زور لگا دیتا ہے کہ کسی طرح مرنے سے پہلے پہلے ایمان والے سے اس کا ایمان کیا کر لے، وہ چھین لے۔ اب ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے تو کچھ باتیں علماء نے لکھی ہے کہ اس کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ العزیز خاتمہ کیسے ہوگا؟ ایمان پر ہوگا، حسن خاتمہ۔ میں نے آپ کو فرق بتایا تھا، ایک ہے ایمان پر خاتمہ ذاکر بھائی اور ایک ہے حسن خاتمہ۔ تو حسن خاتمہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی کیا کرے؟ دعا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کیا کرے کہ اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اب میرا اور ایمان محفوظ رہ جائے، اس کے لیے دو عمل میں جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر مجلس کو ختم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہم نے کیا تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ایک حدیث پاک سے مستنبط کیا ہے علماء نے، استنباط کیا ہے اس بات کا، اور دوسرا سورت میں شاید آپ میں سے کوئی جانتا ہو، حکیم فخر الدین تھے، آپ سب جانتے ہو، ناصر بھائی نے دیکھا ہوگا ہے نا، اب جاتے تھے دیکھوانا، ہاں، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دجوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ کیا ہوتے تھے؟ بہنوئی ہوتے تھے، بہنوئی۔ تو بڑا پیارا عمل انہوں نے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت سے میں نے سنا، وہ کیا پہلے وہ سن لیں۔ ایک وہ ہم کرتے رہے، وہ دعا، وہ اصل میں دعا ہے، وہ دعا کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایمان پر جو ہے وہ خاتمہ فرق کریں گے، بلکہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ شریعت کا ایک مسئلہ ہے، سنو تو پھر وہ آپ کو سمجھ آئے گی حکیم فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بات۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، مثال کے طور پر میں نے یہ فون اشفاق بھائی کو دیا اور میں نے کہا کہ اشفاق بھائی آپ ذرا اس کو پکڑے، مجھے استنجا جانا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے یا کسی کام سے جانا ہے، میں آ کر آپ سے واپس لے لوں گا۔ تو اشفاق بھائی اس کے مالک ہو گئے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، مالک ہوئے؟ نہیں، بلکہ کیا ہے، میں نے ان کو امانت رکھوائی۔ کیا رکھوائی ہے؟ امانت جو ہے وہ رکھوائی۔ اب کوئی آدمی دیکھ رہا تھا اور میں نے اشفاق بھائی کو فون دیا، وہ آیا اور یہاں کن پٹی پہ رکھی، اللہ نہ کرے یا کچھ اور لے کر وہ چلا گیا۔ انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن جو میری چیز تھی، میری امانت تھی، وہ کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی، چلی گئی۔ انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، تو اب ان کو مجھے لوٹانا شرعاً ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر میں نے ان کے پاس امانت رکھوائی یا انہوں نے میرے پاس رکھوائی، چلے سمجھ لیجئے میرے پاس رکھوائی، اور میں نے اس کی حفاظت میں کیا کیا؟ کوتاہی کی، تو اب یہ میرے گلے پڑ جائے گا، مجھے یہ چیز ان کو کیا کرنی پڑے گی؟ لوٹانی پڑے گی۔ اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ امانت نہیں رکھتے تھے اپنے پاس، ابراہیم بھائی۔ حضرت شیخ کے پاس لوگ بہت بڑی بڑی رقم آ کر دے جاتے تھے پیسے حضرت کو، کہ حضرت یہ پیسے آپ ہمارے پاس رکھے امانت۔ حضرت فرماتے تھے بھائی امانت میں نہیں رکھوں گا، ضائع ہو گئے تو مجھے دینا ہے آپ کو، اور دوسری بات امانت کو ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے پوچھے بغیر، یہ تو امانت ہے، امانت میں استعمال نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ فرماتے تھے پیسے مجھے سنبھالنے ہیں، اس کو میں استعمال میں نہیں لا سکتا، کچھ ہوا تو پرابلم، ایک شرط پہ رکھتا ہوں، مجھے قرض دے دے۔ کیا دے دے؟ قرض دے دے، کہ جو رقم تم میرے پاس رکھوانا چاہتے ہو وہ قرض دے دو۔ اب قرض دے دیا تو یہ رقم کا استعمال کرنا کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا۔ اب اس کو آپ بزنس میں لگا دو، جو کرنا ہے وہ کرو، اور پھر جب وہ مانگے تو اس کو کیا کر دو؟ وہ دے دو۔ یہ امانت کا مسئلہ ہے شریعت میں۔ تو اب امانت جس کے پاس ہم نے رکھوائی اسے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی، کوتاہی کی تو کیا مسئلہ ہے وہ بتا دیا، اور واپس جب مانگے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ لوٹا دینا ہے، یہی مسئلہ ہے نا۔ اللہ اکبر۔
حکیم فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ، ہم تو دنیا کی معمولی چیز اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو ایمان تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت قیمتی دولت ہے ایمان۔ اے اللہ، شیطان جیسا ڈاکو ہے اور دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہے، ہم اس ایمان کی حفاظت کرنے کے اہل نہیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اور ایمان کس نے دیا؟ اللہ آپ نے ہمیں دیا ہے۔ میں جیتے جی اللہ میرا ایمان آپ کے پاس امانت رکھتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ جیتے جی اللہ میں یہ میرا ایمان، اپنا ایمان آپ کے پاس امانت رکھتا ہوں، جب میرا دنیا سے جانے کا وقت ہو تو مجھے لوٹا دیجیے گا۔ فرمایا کہ جو اللہ مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، امانت کی حفاظت بھی کرنی ہے، وقت پر لوٹا بھی دینا ہے، تو اے اللہ تیرے سے تو یعنی یہ تو ہم بول بھی نہیں سکتے، تو یہ دعا کیا کرو کہ اللہ میں اپنا ایمان کس کے پاس گروی رکھواتا ہوں، کس کو امانت دیتا ہوں؟ اللہ تجھے ہی امانت دیتا ہوں، تو واپس کیا کرنا؟ لوٹا دینا۔ دوسرا ایک عمل ہے، وہ حدیث سے ماخوذ ہے، وہ کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے وقت پر مالا مال فرمائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ مؤذن 3 کام کرنے ہیں، کہ مؤذن جو اذان پڑھتا ہے تو مؤذن جو کلمات کہتا ہے تم بھی وہی کلمات دہراؤ۔ تو مؤذن نے کیا کہا؟ بھائی اذان شروع ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جواب میں کیا کہیں گے ہم؟ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح آخر تک لا الہ الا اللہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو مؤذن کہتا ہے وہی جملے تم بھی دہراؤ۔ تو حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، ہم لوگ بعض مرتبہ کیا بولتے ہیں؟ جواب دیتے لا حول ولا، یہ بھی صحیح ہے۔ اور اگر کوئی یوں کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو وہ بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ حضور نے حدیث میں فرمایا، مفہوم ہے کہ جو مؤذن کلمات اذان میں کہتا ہے وہی دہراؤ، وہی۔ تو حی علی الصلاۃ میں وہی کیا ہوگا؟ کہ وہی ہم کہیں گے، حی علی الفلاح میں وہی کہیں گے۔ لیکن ایک بات، فجر کی اذان میں ہم لوگ سنت کے مطابق جواب نہیں دیتے۔ وہ کیا؟ فجر کی اذان میں ایک جملہ بڑھایا گیا کہ الصلاۃ خیر من النوم، تو ہم لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ صدقت و بررت۔ یہ بھی آپ کہے لیکن بعد میں کہے، کیوں؟ حدیث میں نہیں آیا کہ یہ جواب دینا ہے۔ حدیث میں تو آیا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ مؤذن نے جب کہا تو ہم جواب کیا دیں گے؟ کہ الصلاۃ خیر من النوم، یہی جواب دینا ہے۔ پھر آپ صدقت و بررت کہنا چاہے تو کہو، لیکن صرف صدقت و بررت کہیں گے تو سنت کے مطابق جواب نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اس لیے الصلاۃ، کیوں یہ حدیث ہے، حضور نے یہی فرمایا کہ جو مؤذن کہتا ہے وہی لوٹاؤ۔ چلو ایک بات ہو گئی، تو یہ اہتمام کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، بہت سے لوگ اذان کے بعد جواب تو دیتے ہیں، دعا تو پڑھتے ہیں، یعنی اذان کا جواب بھی دے دیا الحمدللہ اور اس کے بعد دعا بھی پڑھ لی، لیکن حدیث میں حضور نے ایک جملہ بڑھایا ہے ذاکر بھائی، کہ حضور نے فرمایا کہ اذان کا جواب دے چکو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو۔ تو ہم لوگ جب مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو ہمارے شیخ صاحب تو ماشاءاللہ بہت زور سے پڑھتے ہیں تاکہ سب کو توفیق ہو جائے، تو اب فوراً اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ جواب نہیں دینا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ نہیں دعا نہیں، اب اس سے مت جائے، درود۔ یہ حضور نے خود فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اذان کے جواب کے بعد کیا کرو؟ مجھ پہ درود بھیجو۔ تو مختصر جو سب سے درود ہے وہ پڑھ دو، صلی اللہ علیہ۔ اشفاق بھائی آپ کو جانا ہے تو جائے، جاب پر تو ہاں، تو کیا ہے کہ وہ پڑھ دو یا پھر جو بھی ہو۔ تو اس لیے دیکھیے فوراً اقامت نہیں کہیں گی۔ ہمارے یہاں بہت پہلے بلال بابا ماشاءاللہ اب ریٹائر ہو گئے، تو بلال بھائی میرے پاس آئے جب ریٹائر ہوئے، تو میں نے کہا مول صاحب ابھی آپ کی چھٹی تھے گیم کے ریٹائر ہیں گے، تو میں نے کہا چلو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا اب آپ ایک کام کرو، تو انہوں نے کہا کیا؟ میں کہ اب آج سے ظہر کی اذان آپ پڑھو۔
میں نے کہا ویسے بھی ظہر کی اذان پڑھنے والا ابھی جو ہے کوئی تھا نہیں اس وقت، تو انہوں نے کہا چلو میں پڑھوں گا. تو میں نے ان کو کہا اب سے ظہر کی اذان آپ ذمے لے لو. تو بلال بھائی پہلے مغرب کی بھی دیتے تھے ہیں، تو ماشاءاللہ ہمارے اشفاق بھائی کی بہترین اذان ہوتی ہے. تو وہ ہے، تو بلال بھائی کیا کرتے تھے، وہ اقامت پڑھنے نہیں آتے تھے، وہاں سے اذان دے رہے ہے ابراہیم بھائی اذان دے رہے، اور پھر ادھر ایک آدمی انہوں نے تیار رکھا ہوتا ہے ٹرین کے وہاں پہ تھا وہی، تو جھنڈی بٹائے ہے سگنل، وہ سگنل والا جو ہے وہ ہوتا ہے. ابھی سمجھ جا ایک اس پہ یعنی صحیح بات ہے، لطیفے کا لطیفہ بھی ہے اشفاق بھائی، اور بات بھی ذاکر بھائی صحیح ہے. باڈولی کے ایک صاحب تھے، پتہ نہیں حقیقت باڈولی کے تھے یا باڈولی بھی لاجپور جیسا ہو گیا کہ اب تو بہت سے لوگ دوسری جگہ سے آ کر لاجپور میں بھی بسے، باڈولی میں بھی. تو میں ہمارے یہاں ایک بڑے میاں ہے حافظ صاحب، وہ کہتے ہیں میں نے کہ مول صاحب تمہیں انڈیا آوا کر جو میں کہ کیم کہ لوگ اور کھانا چھوڑ دے ہیں. پھر کہنے لگے آگے کہ اب اتنے لوگ باہر کے آ گئے ہیں کہ اگر تم نہیں آتے رہے پابندی سے تو وہی پوچھیں گے کہ کہاں سے آئے، یعنی ہم ہی سے پوچھیں گے ہماری زمین ہے کہ تم کیا ہے کہاں سے جو ہے وہ آئے. تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک صاحب کی بے تکلفی تھی حضرت سے، اور باڈولی کے تھے، اور وہ داڑھی میں خزاب لگاتے تھے. کیا لگاتے تھے؟ خزاب. کون سے کلر کا؟ لال. تو وہ بے تکلفی تھی حضرت سے. حضرت کو کہتے تھے کہ حضرت لوگوں کو داڑھی کا پاور معلوم نہیں ہے، داڑھی کا پاور معلوم نہیں ہے. تو حضرت پوچھتے تھے کہ کیا پاور ہے داڑھی کا؟ کہ اگر میں مرولی چلا جاؤں اور کیبن میں کھڑا رہ جاؤں ٹرین میں، جو وہ ہوتی ہے وہ سگنل، تو کہاں کہ میں داڑھی کو بھی ہلاؤں تو چلتی ٹرین کو روک بھی سکتا ہوں اور چلا بھی جو ہے ہو سکتا ہوں. فرمایا اتنا میری داڑھی کا پاور ہے کہ وہ لال جھنڈی ہے تو کیا ہے رک جائے گی نا، اور ہری ہے تو وہ جو ہے وہ چلی جائے گی. فرمایا یہ داڑھی کا پاور ہے. تو خیر بہرحال کیا کہہ رہا تھا، ہاں بلال بھائی بابا جزاک اللہ. تو بلال بھائی کی وہ عادت تھی پہلے، تو وہاں سے کہیں گے سر. تو اب ادھر جو بھی ہوتا تھا وہ اقامت شروع کر دیتا تھا. ارے بھائی ابھی دعا پڑھنی ہے. اذان یہی ایک اذان ایسی ہے کہ جس میں فوراً کیا ہے، ارے کہاں دعا ہے یار، کہ نماز ہے فوری طور پر. کیا ہے رمضان کے علاوہ وہ جو ہے وہ نماز ہے، باقی وقفہ ہوتا ہے. ایک صاحب کیزن روڈ پہ رہتے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، ادھر ہی قریب میں، وہ نام تو مجھے نہیں معلوم. اشفاق بھائی آپ رہتے ہیں نا ادھر ہی؟ نہیں وہ ان کے ہاتھ میں وہ بھی ہوتا ہے جو چیز نہیں دیکھنی. چلو خیر بار ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے ایک دن کہ یار مغرب کی اذان کے بعد عجیزیہ موسم میں جاؤ تو 2 رکعت ہوتی ہے، فلاں جگہ جاؤ 2 رکعت ہوتی ہے، کیزن روڈ میں کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں چھوڑے وہ دوسرا ہے کہ وہ جو ہے وہ کیوں نہیں ہوتی. میں کہ یار اب اس کو کیسے سمجھاؤ؟ تو میں نے کہا آپ کو پڑھنا ہے؟ تو کہ ہاں کیوں نہیں ہوتی، مجھے پڑھنا ہے. میں نے کہا دوسری سب باتیں جانے دو، جس دن میری امامت ہو نا آپ آ جانا، آپ کہیں گے آپ کو پڑھنا ہے آپ پڑھ لو، پھر میں نماز پڑھاؤں گا. تو ہنسنے لگے اور چلے گئے. تو بعض مرتبہ ایسا جواب دینا پڑتا ہے. میں نے کہا آپ کو پڑھنا ہو تو بول دینا، لیکن میری باری ہونا شرط. تو خیر بہرحال اس میں زیادہ نہیں ہے، تو اس لیے فوراً جو بھی اذان دے تو درود شریف پڑھنے کا موقع دو، اور اس کے بعد کیا موقع دو؟ دعا پر. اس پہ بڑی فضیلت ہے، اور فوراً اقامت شروع ہو جاتی ہے تو ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں. تو اذان کا جواب دو، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال ہونا ہے، اور پابندی شرط ہے. جتنے بھی فضائل ہے اس میں علماء نے لکھا پابندی ضروری ہے. یہ نہیں کہ من میں آئے تو کروں، من میں آئے تو نہیں کروں، پھر نہیں ہوگا. وہ پابندی کیا ہے، وہ ضروری ہے اس پہ. تو اذان کا جواب دو نمبر 1. نمبر 2 اس کے بعد کیا پڑھو؟ درود، حضور پر درود بھیجو، اور پھر یہ دعا پڑھو اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ. اچھا اب یہ دعا آپ نے پڑھ لی، تو یہ دعا حدیث میں یہاں تک ہے مسلم شریف میں. اخیر میں ہم دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ انک لا تخلف المیعاد. یہ مسلم شریف میں نہیں آیا، یہ جملہ مسلم شریف میں نہیں ہے انک لا تخلف المیعاد، لیکن حدیث میں ہے. وہ بیہقی کی غالباً روایت ہے، اس میں یہ جملہ ہے. تو چاہے تو آپ انک لا تخلف المیعاد پڑھو، اور اگر نہیں بھی پڑھا تو چونکہ ایک حدیث میں صرف اتنی ہی دعا ہے تو ابراہیم پہ کیا ہو جائے گا آخری جملہ؟ اگر نہیں پڑھیں گے تو نہیں. آخری انک لا تخلف سے کیا ہے؟ اللہ وعدت، ہاں وعدت، ہاں وعدت ہی آئے گا نا، ہے نا وعدت.
تو وعدت اگر تک پڑھ لیا آپ نے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور انک لا تخلف المیعاد تو بھی۔ اب آگے حضور نے فرمایا، حضور نے کیا فرمایا سنیں، وَأُحِلَّتْ لِيَ الشَّفَاعَةُ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا کہ جو مسلمان پابندی سے 3 کام کرے گا، اذان کا جواب دے گا، پھر مجھ پہ درود بھیجے گا، اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ پڑھے گا، میری شفاعت کل قیامت کے دن اس کے لیے لازم ہو گئی۔ اب یہاں علماء نے پتے کی بات لکھی کہ حضور کی شفاعت کل قیامت کے دن ذاکر بھائی کس کو ملے گی، مسلمان کو یا غیر مسلم کو؟ مسلمان کو ملے گی نا ناصر بھائی، مسلمان کو ملے گی۔ تو اب پتہ یہ چلا حدیث سے الیاس بھائی کہ اس میں خوشخبری ہے ان 3 کاموں کو پابندی سے کرنے والے کی کہ اس کا خاتمہ کس پر ہوگا، ایمان پر ہوگا۔ اللہ میرا بھی فرمائے اور آپ کا بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔ تو لال داڑھی اچھی بات ہے نہیں، اس میں کیا ہے؟